مور اور سام کی مکمل کہانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں جگہ عطا کی۔ جنت میں ہر طرف سکون، خوبصورتی اور نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان پہلے ہی اپنی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح انہیں بھی جنت سے نکلوا دے، لیکن شیطان خود جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں اس وقت سانپ بہت خوبصورت مخلوق تھا، اس کے پاؤں بھی تھے اور وہ نرم مزاج سمجھا جاتا تھا۔ مور بھی جنت کا نہایت حسین پرندہ تھا، جس کے رنگ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے تھے۔ شیطان نے سانپ سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں بڑا مقام دوں گا۔ سانپ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے شیطان کو اپنے منہ میں چبا لیا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ مور نے بھی شیطان کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور راستہ مل گیا۔ جیسے ہی شیطان جنت میں داخل ہوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا۔ اس نے بہت چالاکی سے کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سانپ کے پاؤں ختم کر دیے گئے اور اسے زمین پر رینگنے والا بنا دیا گیا۔ مور کی خوبصورتی تو باقی رہی، مگر اسے بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس نے توبہ قبول فرما لی۔ تو دوستو، شیطان ہمیشہ انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نقصان سبب بنتی ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ غلط صحبت انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔